بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لا أقسم بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى الآية وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لعمرك صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک نے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وصال اور آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کریں. ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور سرکار کی امت کے علماء نے اس ذمہ داری کو اپنی حسب توفیق حسب استطاعت ادا کیا. حاضرین گرامی قدر، جس طرح ہر اللہ کا ولی، ہر اپنے زمانے کا مجدد دیگر مجددین اور علماء سے منفرد اور ممتاز ہے، اسی طرح اللہ پاک نے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو بھی دیگر علماء میں انفرادیت اور امتیاز عطا کیا ہے کہ یہی علماء کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کہ اللہ کا بندہ جب حکم الہی اور اطاعت الہی کے اندر فنائیت اختیار کر جاتا ہے تو پھر ہر اس کا فعل، ہر لفظ، ہر کردار اس کی وہ قرآن کی روشنی میں ہوتا ہے. ہر شے قرآن کی روشنی میں ڈھل جاتا ہے کہ ہر شے اس کی وہ قرآن کی ہدایات سے کوئی فعل، کوئی لفظ، اس کا کوئی کردار کا کوئی پہلو قرآن سے باہر نہیں جاتا. تو حاضرین گرامی قدر، اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی منفرد کتاب تصنیف کی کہ یہ کتاب کے بقول ڈاکٹر ظہور احمد، جنہوں نے جو منہاج القرآن یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے، وائس چانسلر بھی رہے، اور نہ صرف منہاج القرآن یونیورسٹی کے بلکہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہ چکے ہیں، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب. انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے جس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اس کی تقدیم میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب آج تک اس موضوع پر کسی نے کتاب نہیں لکھی، اور یہ تاریخ میں اپنے موضوع کے حوالے سے پہلی کتاب ہے. اور وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کشف الغطاء عن معرفتی الاقسام للمصطفیٰ، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں ان کی معرفت سے پردہ اٹھا دیا جائے. کہ اللہ پاک نے سرکار کی جو قسمیں کھائی ہیں قرآن کے اندر جا بجا مقام پر، ان قسموں کی اللہ پاک نے جو قسمیں کھائیں ان کی معرفت کیا ہے اس کو حاصل کیا جائے. وہ معرفت کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں نا. تو پردے کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ پردے اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے
اپنی زندگیوں کو سرکار کی محبت سے خالی کر لیا ہے، کہ جس کے دل میں بھی سرکار کی محبت ہوتی ہے اللہ پاک اس سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ وہ جو حجابات ہائے ہوتے آقا کی معرفت، آقا کی شان کے حوالے سے، وہ پردے اٹھ جاتے ہیں رب کی طرف سے، جو بندہ حضور سے محبت رکھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، ڈاکٹر ظہور احمد صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیں ایسی کتابیں تو ملتی ہیں کہ جن کے اندر قرآن مجید میں چونکہ اللہ پاک نے جا بجا قسمیں کھائی ہیں کئی مقامات پر، کبھی وہ کسی مقام کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمانے کی قسم کھاتا ہے، کبھی کسی جگہ کی قسم کھاتا ہے، تو وہ اپنی شان کے لائق کبھی اپنی قسم کھاتا ہے اور کبھی مخلوق کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ رب کی شان ہے، جس کی چاہے قسم کھائے۔ تو اس نے جتنی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں کے کھانے کے حوالے سے جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ڈاکٹر ظہور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ان قسموں پر تو کتابیں موجود ہیں پہلے، مثلا امام ابن قیم نے لکھی کتاب التبیان فی اقسام القرآن کے حوالے سے، مثلا پھر ایک اور کتاب ڈاکٹر حمید الدین الفراہی نے لکھی الامعان فی اقسام القرآن۔ تو اس طرح ان قسموں کے حوالے سے تو کتابیں موجود ہیں، لیکن جو کہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر فقط سرکار کی قسموں کا ذکر کیا گیا ہو، جس کے اندر فقط حضور کے بارے میں قسموں کا ذکر کیا گیا ہو۔ اور قرآن میں جہاں جہاں باری تعالیٰ نے سرکار کے لیے قسم کھائی، سرکار کی قسم کھائی، یا سرکار کے حوالے سے سرکار کے آثار کی قسم کھائی، ان کی نسبتوں کی قسم کھائی، ان کو جمع نہیں کیا گیا۔ کوئی آج تک ایسی کتاب نہیں ہے۔ اور انہوں نے، یہ ڈاکٹر ظہور احمد صاحب کا قول ہے، پی ایچ ڈی، آپ جانتے ہیں کہ علم کی اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے، وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر آج تک کتاب نہیں لکھی گئی، اور یہ کتاب لکھی بھی حضور شیخ الاسلام نے عربی کے اندر ہے، اردو کے اندر نہیں ہے، اور اتنی فصاحت اور بلاغت اس کے اندر استعمال کی گئی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کا آغاز جب کیا، اور سرکار کی یہ ہر مصنف کا ایک طریقہ کار ہے، جتنے بھی آپ تاریخ میں جتنے بھی علماء دیکھ لیں، ان کا طریقہ یہ رہا کہ جب بھی کتاب تصنیف کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور پھر حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی کتاب کا موضوع لے کے چلتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے آقا اللہ پاک کی جو حمد بیان کی، اس میں بھی فصاحت اور بلاغت جھلکتی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے حضور کی توصیف بیان کی ہے وہ اپنے اندر انتہائی منفرد ہے، کہ انہوں نے قرآن مجید کی ساری صورتوں کو ان کے ناموں کے حوالے سے، کہ ناموں کی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے ان ناموں کو استعمال کر کے حضور کی توصیف بیان کی ہے۔ مثلا میں صرف ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَهُ سِرَّ الْكِتَابِ وَفَاتِحَةَ الْوُجُودِ، کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الکتاب قرآن کا نام، پھر وفاتحہ سورہ فاتحہ کا نام، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضور کو قرآن مجید کا راز بنایا ہے اور ان کے وجود کو سورہ فاتحہ بنا دیا ہے۔ سورہ فاتحہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود سے جھلکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں الذی شربت بقرۃ، اس سے اگلی کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ، اور پھر سورہ آل عمران۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ الذی شربت بقرۃ آل عمران من ورده المورود، کہ جس نے الذی شربت بقرۃ آل عمران، کہ آل عمران کی گائے نے جس مقام سے اپنے لیے فیض حاصل کیا ہے۔ اب میں نے اس کو محاورتاً ترجمہ کیا ہے، لفظی ترجمہ کچھ اور بنتا ہے، لیکن محاورتاً ترجمہ یہ بیان ہے کہ جس سے آل عمران کی گائے نے، اب بقرہ کا، یہ سورہ بقرہ کا نام ہے، پھر آل عمران ہے، سورہ آل عمران، تو حضور شیخ الاسلام نے ساری سورتوں کو ان کی ترتیب بھی قائم رکھی اور ان ناموں کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توصیف بھی بیان کی ہے۔ یہ اس کتاب کا امتیاز ہے۔ اور حاضرین گرامی، اور نہ صرف یہ
بلکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر کوئی 42 کے لگ بھگ قسمیں کھائیں، قسموں کو بیان کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں امام ابو قاسم القشیری کا حوالہ دیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک یا تو کسی شے کی قسم کھاتا ہے تو اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کے فائدے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کتنا نفع رکھا ہے اپنی مخلوق کے لیے۔ اب اس میں وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَطُورِ سِینِینَ، کہ اس میں اللہ پاک نے اس مقام کی عظمت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے اس مقام کی قسم کھائی، طور کی قسم کھائی۔ طور کون سا مقام ہے؟ طور وہ مقام ہے کہ جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے تجلی کے سوئی کے 17ویں حصے کے برابر اس تجلی کا عکس دکھایا تھا، اور وہ طور پہاڑ فقط اتنے سے حصے سے تجلی کے اس اتنی سی بھی وہ شدت برداشت نہ کر سکا اور پورا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ یہ وہ طور ہے، اور وہ طور چونکہ اللہ کی تجلی میں فنا ہو گیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنی عظمت بیان کی کہ اس کی قسم کھا لی، وَطُورِ سِینِینَ، کہ اس پہاڑ کی قسم کہ جو میری تجلی میں فنا ہو گیا۔ تو باری تعالیٰ نے جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو کبھی اس کی قسم کھا لیتا ہے، اور کبھی کسی کا فائدہ بیان کرنا ہو کسی شے کا، جیسے وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، کہ جیسے زیتون کے درختوں کی قسم یا انجیر کی قسم، تو یہ ان کے فوائد کو بیان کرنا۔ تو باری تعالیٰ نے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، امام ابو القاسم کشیری اور امام ابو قاسم القشیری یہ صوفیاء میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے پورے قرآن مجید میں اپنی 7 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 7 قسمیں کھائی ہیں 7 جگہوں پر، اور حضور علیہ السلام کی 42 مقامات پر قسم کھائی۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب اللہ پاک قسم کھاتا ہے تو جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے 3 مختلف بیان کی، ان کے اندر اسی طرح ہے کہ کبھی اللہ پاک قسم کھاتا ہے فلا و ربی کا، کہ حبیب تیرے رب کی قسم۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو نسبت بنا کے تو گویا اللہ پاک حضور کی قسم کھا رہا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، فلا و ربی کا۔ اور کبھی اللہ پاک حضور کی عمر مبارک کی قسم کھاتا ہے، لعمرک حبیب تیری عمر مبارک کی قسم۔ اور کبھی اللہ پاک اپنے حبیب کی فقط جہاں اس کا حبیب پاؤں رکھ دیتا ہے اللہ پاک اس کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، کہ حبیب تیرے اس شہر کی قسم، اس جگہ کی قسم کہ جہاں تو نے اپنے قدم رنجا فرما دیے۔ تو باری تعالیٰ مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پر اپنے حبیب کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ کبھی اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھاتا ہے، اور جب عمر کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کی بعثت کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کی بعثت کی قسم نہیں کھائی کہ حبیب جب تو نے اعلان نبوت کیا تھا تیرے اس اعلان نبوت کی قسم ہے، کہ جب تو نے میری توحید کی دعوت دی تھی تیری اس دعوت کی قسم ہے، نہیں، بلکہ رب نے قسم کھائی تو اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھائی کہ حبیب میرے لیے تو جب میں نے تجھے پیدا کیا تو میں نے تب بھی تجھے نبی بنا کے بھیجا تھا، کہ تیری پیدائش سے لے کر تیری وفات تک تو ساری عمر نبی رہا ہے، کسی ایک لمحے بھی اے حبیب تو نبوت سے خالی نہیں رہا۔ تو باری تعالیٰ نے کبھی اپنے حبیب کی عظمت کو اس طرح ظاہر کیا کہ کبھی اس کی ساری زندگی کی قسم کھائی ہے، عمر کی قسم کھائی ہے، اور کبھی اللہ پاک اپنے حبیب کی عظمت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، کہ تم لوگ ایماندار ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم میرے حبیب کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنا لو، کہ اے حبیب تیرے رب ہونے کی قسم ہے مجھے۔ تو رب نے جب اپنے حبیب کی عظمت کا اظہار کرنا ہے
تو وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اور ان ساری قسموں کا ایک ہی مقصد ہے، ساری قسموں کا وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو اجاگر کر دیا جائے، حضور کی عظمت کو بیان کر دیا جائے۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ قسمیں کھا کر تمام گستاخان اور سرکار کے اوپر جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو یہ جواب دیا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ باری تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اللہ پاک فرماتے ان اللہ تعالیٰ قرن اسمہ باسمہ، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا، حضور کے حکم کو اپنے حکم کے ساتھ ملایا، حضور کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کے ساتھ ملایا، سرکار کو اذیت دینے کو اپنی اذیت بنا دیا، حضور کی حرمت آپ کی عزت کو اپنی عزت بنایا ہے، حضور کے امر کو، حضور کے معاملات کو، حضور کے امر کو، حکم کو اپنا حکم بنایا ہے، پھر سرکار کی منع کرنے کو، نہیں کو اپنی نہیں بنا دیا، حضور کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا، حضور کی عطا کو اپنی عطا بنا دیا، حضور کی غنا کو، حضور کی سخاوت کو اپنی سخاوت بنا دیا، حضور کے فضل کو اپنا فضل بنایا، حضور کی نعمت کو اپنی نعمت بنایا ہے، حضور کی محبت کو اپنی محبت سے ملا دیا، حضور کی قربت کو اپنی قربت سے بنایا ہے، پھر حضور کی اجازت کو، سرکار کے اذن کو اپنے اذن کے ساتھ ملا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برات کو، آپ کی برات کو اپنی برات سے ملا دیا، حضور کے ساتھ جھگڑے کو، حضور کے ساتھ لڑائی کو اپنے ساتھ لڑائی بنا دیا، حضور کے ساتھ جنگ کو اپنی جنگ بنا دیا، اور سرکار کے جواب دینے کو اپنا جواب دینا بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے پورے قرآن مجید کے اندر جہاں قسمیں کھائی ہیں، اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ لوگوں سن لو کہ میرا حبیب مجھ سے کہیں کسی جگہ پر جدا نہیں ہے، اس لیے کیا ہے اس کی عظمت کو اپنی عظمت کے ساتھ ملا دیا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا، کوئی شے ایسی باقی نہ رہی کہ میرا حبیب کہیں کسی مقام پر اس کی عظمت تمہاری نظروں سے کہیں کم ہو جائے۔ میرے اور میرے حبیب کے درمیان فقط اتنا فرق رہ گیا ہے کہ میں خالق ہوں اور وہ مخلوق ہے، میں معبود ہوں اور وہ عابد ہے، میں مسجود ہوں اور وہ ساجد، اور کوئی فرق نہیں رہا۔ اللہ پاک نے وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معراج کی رات عظمتیں عطا فرما دی، وہ قربتیں عطا فرما دی، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حضور کی عظمت کو واضح کر دیا جائے۔ اور مفسرین اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں سرکار کے نام کا ذکر بہت کم کیا، نام کا ذکر، سرکار کا نام فقط 5 جگہوں پہ آیا ہے، ایک بار احمد اور 4 دفعہ محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے قرآن میں کثرت کے ساتھ اگر ذکر کیا تو سرکار کی عظمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی حضور کو والضحیٰ کہا جا رہا ہے، کبھی واللیل کہہ رہا ہے باری تعالیٰ، کبھی والشمس کہہ رہا ہے، کبھی باری تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، تو حضور کے نام نہیں لیتا اللہ پاک بلکہ اپنے حبیب کو کنایتاً پکارتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا بلکہ اپنے حبیب کے لقب دیتا ہے اور ان لقبوں سے پکارتا ہے۔ وہ سارے لقب اس لیے لیتا ہے، وہ حضور کو اس لیے پکارتا ہے ان القاب کے ساتھ، اور کنایتاً اس لیے پکارتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ لوگوں کہ تم میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے حبیب کے ساتھ اس طرح بات نہ کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ رائنا کا معنی کیا ہے کہ ہم پر توجہ دیں، کیا معنی ہے توجہ دیں، کوئی برا معنی نہیں ہے، کوئی غلط مطلب نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، رائنا بھی نہیں کہنا ہے بلکہ اس کو چھوڑ کے انظرنا کہنا ہے۔ سوال کیا مولا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم رائنا بھی نہ کہیں، تو اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ اس لیے نہیں کہنا کہ میرے حبیب کے دشمن
ان لفظوں کے ساتھ کہ جس لفظ کے ساتھ یہ جو رائنا کلمہ ہے یہ کلمہ کے ساتھ مشابہ کو دوسرا کلمہ ایسا بھی ہے کہ جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، جس کے اندر وہ لفظ نہیں گستاخی کا، لیکن اس کی مشابہت کسی ایسے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کے اندر گستاخی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ پاک نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ جس سے کوئی مشابہت کا بھی دروازہ کھلتا ہو، اللہ پاک نے اسے بھی بند کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، تم رائنا کہا ہی نہ کہو، بلکہ یوں کہا کرو کہ حبیب ہم پر نظر کرم کیا کریں۔ یہ رب خود فرما رہا ہے، رب خود ادب سکھا رہا ہے کہ میرے حبیب کو پکارو تو اس طرح پکارا کرو۔ اور نہ صرف رب یہ حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ پاک جب خود کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، تو باری تعالیٰ خود کر کے بھی دکھاتا ہے، خود کر کے بتاتا ہے باری تعالیٰ کہ میں جب باری تعالیٰ کہتا ہے جب میں اپنے حبیب کو لقبوں سے یاد کرتا ہوں، میں اپنے حبیب کو کنایتاً یاد کرتا ہوں، تو تم بھی میرے حبیب کو کنایتاً یاد کیا کرو، القاب کے ساتھ یاد کیا کرو، یا محمد کہہ کے مت پکارا کرو۔ اور بعض علماء نے فتویٰ یہ جاری کیا ہے کہ سرکار کو یا محمد کہنا بھی غلط ہے، منع ہے، یہ محبت کی بات ایک علیحدہ ہے، لیکن یا محمد کہنے سے بھی بعض علماء نے منع کیا، صرف اسی آیت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں نا نام لے کے، تو حضور کو بھی یا محمد نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا اور جتنے سرکار کے القاب ہیں، یا مصطفیٰ، جس طرح کر کے ہم حضور کے ہم لقبوں سے یاد کرتے ہیں، اسی طرح حضور کے لقبوں سے یا حبیب اللہ کہہ کے پکار لیا کریں، حضور کے لقبوں سے پکارا کریں تو نام لینے سے منع کیا۔ بعض علماء نے فتویٰ جاری کیا، اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ یا محمد کہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ، نہیں، مقصد یہ تھا کہ حضور کے نام نہیں لینا، اس لیے کہ اس سے مشابہت ہوتی ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو یہ سلسلہ نہیں رکھنا، ادب ملحوظ رکھنا ہے، تو حضور کے نام لینے سے بھی منع کر دیا بعض علماء نے۔ تو سرکار کو اللہ پاک نے اپنی قسموں کے ذریعے قرآن مجید کے اندر قسمیں جو کھائی ہیں ان سے سرکار کی عظمت کو واضح کیا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، آج ہم فقط مختصراً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو حضور شیخ الاسلام نے پہلی قسم کھائی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے جو قرآن مجید کی پہلی قسم کو ذکر کیا ہے اس کتاب میں، وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہاں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں یہ قسم کھا کے اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ فقط کلمہ سرکار کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے اندر آقا کے دور نبوت میں، سرکار کے دور اقدس کے اندر منافقین کیا کرتے تھے کہ کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن حضور کی عظمت کا انکار کر دیتے تھے، حضور کی عظمت کو نہیں مانتے تھے، کلمہ تو پڑھ لیا، عظمت نہیں مانی۔ تو اللہ پاک نے ان کے سامنے سرکار کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تاکیداً یہ فرمایا کہ فلا وربک، کہ حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے کہ جس نے میرے حبیب تجھے نہ مانا میں اس کا رب بھی نہیں ہوں، اس نے مجھے رب نہیں مانا، جس نے تجھے نہیں مانا اس نے مجھے رب نہیں مانا ہے، کہ اگر وہ مجھے رب کہتا رہے اور تجھے نہ مانے تو اس کا رب کہنا ہی مردود ہے، اس کا رب کہنا مردود ہے، تو میں رب اس کے لیے میں وہ مجھے رب اس کا ماننا قبول تب ہوگا جب وہ تجھے مانے گا۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے جو قسم میں لا لے کر آئے ہیں پہلے، وہ لا اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ منافقین کے اس گمان کو، اس گھمنڈ کا انکار کر دیا جائے، اور دوسری وجہ یہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ پاک نے جو لا یؤمنون ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کی تاکید کے اندر
کلمہ لا لے کر آئے ہیں۔ تیسری وجہ کلمہ لا لانے کی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے لا جو ہے وہ زائدہ لے کر آئے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حبیب مجھے وہی بات کہ تجھے جب تک نہیں مانیں گے تب تک ان کا مجھے رب کہنا بھی میرے لیے قبول نہیں ہے۔ اور اس میں ساری اس قسم کے اندر فقط ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو تسلیم کرنے کے ساتھ رب کو رب ماننا وہ مشروط ہو گیا ہے، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فقط کلمہ پڑھا اور آپ کی عظمت کا انکار کر دیا، گویا اس نے اللہ کو اگر رب کہا تو وہ بھی مردود ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ہر معاملے کے اندر حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، ہر شے کے اندر سرکار کو فیصلہ اپنا آقا اور مولا نہیں مان لیتے، کہ اللہ پاک نے نہ فقط یہ فرمایا ہے بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے مومنوں کی جان کا، کہ مومن کسی حال میں ہو اگر نبی نے پکار لیا ہے تو اس کے لیے اس حکم کو ماننا واجب ہے۔ ایک باقاعدہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک صحابی کو بلایا، اور وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز پوری کر کے جب تشریف لے کر آتے ہیں تو سرکار نے پکار کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یہی آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پتا کہ جب نبی بلاتا ہے تو اس کو انکار مت کیا کرو، اس کو انکار مت کرو، وہ نبی تمہاری جانوں کا بھی مالک ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے، تو یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم ماننا ہر مومن کے لیے واجب ہے، ہر ایماندار کے لیے واجب ہے، کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، وہ نماز توڑ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور یہ واقعہ تو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے جو غلام تھے وہ نماز ادا کر رہے تھے، سرکار نے ان کو بلایا، وہ نماز توڑ کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں پھر بازار میں سودا لینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بازار میں جا کر یہودی سے، غیر مسلم سے، کافر کے ہاتھ سے اس کو خرید کر گھر لے کے آتے ہیں، سرکار کو دیتے ہیں، ساری گفتگو ہوتی ہے کہ کہاں خرچ کیا، کتنے باقی بچے، جو صورتحال سب حضور کی بارگاہ میں دے کے پھر جہاں سے نماز توڑی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ شروع سے کر لی، نماز جہاں سے توڑی تھی وہیں سے شروع کی۔ معنی یہ ہے کہ وہ جب تک حضور کی فرما برداری میں رہے، حضور کی اطاعت میں رہے، حضور کی بارگاہ میں آپ کی حکم کے تعمیل میں رہے، وہ اللہ کی عبادت میں رہے ہیں، ان کی نماز ہی نہیں ٹوٹی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے وہ حقانیت عطا کی ہے کہ وہ مومنوں کی ہر شے کے مالک ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے ان کو بلا لے۔ اور ایک صحابی کہ جب غزوہ احد کا موقع تھا، اور ایک صحابی اب بھی شادی کر کے، سہاگ رات پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اور اس پہلی رات میں جب آواز آ گئی کہ مجاہدین کو حضور بلا رہے ہیں، دعوت آ گئی جہاد کی، تو وہ اس پہلی رات میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر شے کے مالک ہیں، ان کی وہ کسی حالت میں ہوں، کہیں ہوں، کیسے بھی ہوں، جب حضور نے پکار لیا تو ان کے لیے اطاعت واجب ہے، ان کے لیے آنا واجب ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ تو اسی بات کو باری تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، کہ تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان، تم ایماندار ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو تسلیم نہ کر لو، حضور کو اپنا حاکم نہیں مان لیتے، تب تک تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، بے ایمان رہو گے۔ تو حاضرین گرامی قدر، آج ہم نے اس حضور شیخ الاسلام کی اس بہترین کتاب کہ آپ نے تقریباً 1000 سے زائد کتابوں کے مسودات تیار کر لیے،
ان میں سے 400 یا 450 قریب کتابیں چھپ گئی ہیں، جن میں سے عربی بھی ہیں، اردو بھی ہیں اور انگریزی کے اندر بھی ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کی آج ہم نے گفتگو کی ہے، اور پہلی قسم قرآن مجید کے اندر جو اللہ پاک نے حضور کی کھائی، اس قسم کا ہم نے تذکرہ کیا مختصراً۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ پاک نے توفیق دی، ہم اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھیں گے، اور اسی کتاب کو انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، جو جو حضور شیخ الاسلام نے اس کے اندر ذکر کی ہیں، ان کو ہم ذکر کریں گے، ان پر بات کریں گے۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضور شیخ الاسلام نے تو اپنی طرف سے جو اللہ پاک نے ان کو ذمہ داری عطا کی، انہوں نے وہ ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں، اور جتنے بھی علماء و مشائخ اسلام ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے اور ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور شیخ الاسلام ان سب علماء کے سرخیل ہیں، ان کی قیادت کرنے والے ہیں، ان سب کے امام ہیں آج کے دور میں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان تمام علماء کے حضور شیخ الاسلام کی عظمت کو اگر دیکھنا ہو تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جلسہ منعقد ہوا تھا اسی سال اس میں شیخ الازہر آئے تھے وہاں پر، شیخ الازہر، اور شیخ الازہر نے یہ کہا تھا کہ اگر حضور شیخ الاسلام مجھے کہیں تو میں الازہر یونیورسٹی چھوڑ کر منہاج القرآن آ جاتا ہوں اور یہاں اپنی خدمات انجام دیتا ہوں، یہاں اپنی سروسز دیتا ہوں۔ تو حضور شیخ الاسلام کی آپ کی علمی شخصیت کو تو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کی علمی شخصیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں کچھ احباب وہی اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہی اس بات کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، ان کو جھجک محسوس ہوتی ہے ان کی عظمت کو مانتے ہوئے، لیکن ان کی عظمت جیسے سورج روشن ہے اسی طرح حضور شیخ الاسلام کی علمی شخصیت بھی اسی طرح روز روشن کی طرح عیاں ہے، سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم حضور شیخ الاسلام چونکہ اپنی ذمہ داری تو ادا کرے ہیں، اللہ پاک نے جو ان کو ادا کی، جو ان کو عطائیں، جو عنایات رب کی، جو کرم ہے ان کے اوپر، اس سے وہ دنیا کو تو اپنی طرف سے تو مستفید کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے کیسے موتی چنتے ہیں، ہم ان سے فوائد کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح سرد رہیں، سرد جامد رہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعہ کے دن نا، مولوی صاحب اگر جمعے کے دن خطاب کرتے ہیں تو جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہی اس وقت جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے تو مسجد خالی ہوتی ہے، تقریباً خالی ہوتی ہے، خطبہ سے پہلے تقریباً خالی ہوتی ہے مسجد، خطبہ شروع ہونے لگتا ہے تو تب مسجد ایک دم بھر جاتی ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، جی جماعت ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے گھروں میں بیٹھ کے تقریر سنتے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے، یہ ہماری سرد ہونے کی، ہمارے ایمان کے جامد ہونے کی علامت ہے، اس کے سرد ہونے کی علامت ہے۔ اس کو حرارت دینے کی ضرورت ہے، ایمان کو اس کو توانائی دینے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جنبش اور حرکت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مردہ ہو چکا ہے، پردہ پڑ چکا ہے، میل کچیل چڑھ چکی ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ تو اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر کے چلے جائیں گے، اگر ہم نے کچھ حاصل نہ کیا تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ اب یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے جن بندوں کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے، ان کی ان خدمتوں سے کیسے فوائد حاصل کریں، ان سے کیسے فیض حاصل کریں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیں، منسوب کر لیں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ پاک یہ کہے، قرآن مجید میں ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر ایک کو اس کے امام کے نام کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، ہر ایک بندے کو، تمام لوگوں کو۔ تو ہمیں اپنا امام منتخب کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جن امام کے ساتھ اٹھائے جائے وہی امام ہمیں لے کے جنت کی بجائے جہنم میں لے جائے، وہی جنت کی بجائے جہنم میں لے جا رہے اور ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ جن کو ہم نے امام بنایا تھا وہ تو خود جہنمی ہے، تو ہم کہاں جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے، اپنا امام ہی منتخب کریں، اس امام کے پیچھے جائیں، اور اس امام کے پیچھے چلیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے کامیابی ہے اور فلاح ہے۔ اور یہ امام کون ہوتا ہے، ہمارا امام کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن
کسی بھی شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. المرء مع من احب، کہ جس سے اس نے محبت کی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ہمیں اپنی محبتوں کے انتخاب میں ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں. یہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان سارے آثار کو سامنے رکھ کے یہ ہمیں اپنے محبوب کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی کے نام سے قیامت کے دن ہمیں بلایا جائے گا. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کی ان خدمات سے صحیح معنوں میں فیض حاصل کر سکیں اور صحیح معنوں میں دین کی سمجھ حاصل کریں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی محبت کو پھر جوانی اور پھر تر و تازگی عطا کریں. وما علینا الا البلاغ. جناب محترم علامہ عدنان صاحب محبوب کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان فرما رہے تھے.